الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک جل جلالہ وعظم والہ کے ہاں کامیابی اور ناکامی کا مفہوم اس سے مختلف ہے جو ہم لوگ کامیابی اور ناکامی کا مفہوم سمجھے بیٹھے ہیں. ہمارے نظر میں کامیابی دنیا کا مل جانا، دولت کا مل جانا، اچھے گھر بنگلے مکان کا ہونا، کاروبار کا وسیع ہونا، مال و دولت کی برکات کا ہونا، یہ کامیابی ہے. اور ان چیزوں کا ہاتھ سے نکل جانا یہ ناکامی ہے. اللہ کے ہاں کامیابی اور ناکامی ہمارے اس مفہوم سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بشهاداتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ وہ مومن جو اپنے اندر صفات پیدا کرے، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے اور امانتوں کی پاسداری کرے، زکوٰۃ ادا کرے، عزت آبرو کی حفاظت کرے، اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرے اور ان صفات کے نتیجے میں جنت کے وارث بن جائیں، جنت الفردوس میں چلے جائیں، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں. یہ ہے اصل کامیابی. جو جنت الفردوس میں چلے گیا اور جنت کا وارث بنا، اللہ اس کو فرما رہے ہیں قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا. دوسری جگہ اس کو فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے. اور باقی دنیا پر کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے. دنیا تو بس ایک دھوکہ ہے، سراب ہے، چند دن کی جگہ ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے کوچ کر جانا ہے. تو دنیا پر اللہ نے کامیابی ناکامی کی بنیاد نہیں رکھی. کامیابی کیا ہے؟ جنت الفردوس میں چلے جانا، جنت کا وارث بن جانا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جانا. اور ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. جو لوگ قیامت کے دن ناکام ہو گئے، اپنی جانوں کی بازی ہار گئے، گھر والوں کے سلسلے میں بھی ناکام ہو گئے، یہ ہے ناکام. اور اصل ناکامی اسی کا نام ہے الا ذلک هو الخسران المبین. یہ کھلی ہوئی ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی کو بھی بیان فرماتے ہیں، ناکامی کو بھی بیان فرماتے ہیں اور پھر ہم سے فرماتے ہیں کامیابی کے حصول کی کوشش کرو،
ناکامی جب اصل ناکامی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اصل کامیابی کو حاصل کرنے کی جستجو کرو۔ اور وہ اصل کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی فرما برداری سے حاصل ہوتی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے کنارہ کشی کے نتیجے میں اصل کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کی ادائیگی سے وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور عزت آبرو کی حفاظت کرنے سے اور عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے سے وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازوں کی پابندی کرنے سے وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ والذین هم بشہاداتهم وعہدهم راعون، اپنی گواہی کی حفاظت کرنے سے اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے سے وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور ان صفات سے اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرماتے ہیں جو ان صفات کی پابندی کرتا ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ جنت الفردوس کے وارث بنتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کامیابی کا سرمایہ بتا رہے ہیں۔ اس سرمایہ کو اکٹھا کرو، اس دولت کو اکٹھا کرو۔ یہ دولت جمع ہو گئی اور اللہ کی فرما برداری مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ہر حال میں اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا، دنیا پر جو ترجیح دیتا ہے وہ ہے کامیاب۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الدنیا اضر بآخرتہ، کہ جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے، آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ من احب الدنیا اضر بآخرتہ، جو دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ ومن احب الآخرہ اضر بدنیا، اور جو آخرت کا دیوانہ بن جاتا ہے اسے کچھ نہ کچھ دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کم از کم اتنا نقصان کہ آخرت نظروں سے اوجھل ہوئی، دنیا کا دیوانہ بنا تو حلال حرام کی تمیز مٹ گئی، لیکن جب آخرت کا وہ جانے والا بنے گا تو اب حرام کو تو چھوڑے گا، حلال پر اکتفا کرے گا۔ تو ومن احب آخرتہ اضر بدنیا، آخرت سے محبت تو دنیا کا نقصان، دنیا سے محبت تو آخرت کا نقصان۔ تو دو محبتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، جیسے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، رات اور دن جمع نہیں ہو سکتے، نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتے۔ ما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا بینا جمع نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، نور اور سایہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی دنیا کی محبت بھی ہو، آخرت کی محبت بھی ہو، یہ دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ لامحالہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اور جب ایک کا انتخاب ہوگا تو دوسرے کا نقصان لازمی ہے۔ آخرت کا انتخاب کر لیں تو کچھ دنیا کا نقصان، دنیا کا انتخاب کر لیں تو آخرت کا نقصان۔ اب کس کا انتخاب کر کے دوسرے کا نقصان برداشت کریں؟ ہر آدمی اس کو انتخاب کرنا ہی پڑتا ہے، کوئی دنیا کا انتخاب کرتا ہے، کوئی آخرت کا انتخاب کرتا ہے۔ آخرت کا انتخاب کرتا ہے تو دنیا کا نقصان، دنیا کا انتخاب کرتا ہے تو آخرت کا نقصان۔ تو کس کا انتخاب کرے اور کس کا نقصان برداشت کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فآثروا ما يبقى على ما يفنى. انتخاب کرنے سے پہلے یہ دیکھو، یہ سوچو کہ ان میں کون سی چیز باقی رہنے والی ہے اور کون سی چیز فنا ہونے والی ہے، کون سی چیز ہمیشہ ساتھ رہنے والی اور کون سی چیز سنبھالنے کے باوجود ہاتھ سے نکلنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. اور جو باقی رہنے والی ہو اس کا انتخاب کرو، اور فنا ہونے والی چیز، مٹ جانے والی چیز کا نقصان برداشت کرو، ہمیشہ رہنے والی چیز کا نقصان برداشت نہ کرو. ہمیشہ رہنے والی چیز آخرت ہے، مٹ جانے والی چیز دنیا ہے. تو آپ نے فرمایا فآثروا ما يبقى على ما يفنى، اے میری امت باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں ترجیح دو، اور دنیا کا نقصان برداشت کرنا، آخرت کا نقصان برداشت نہ کرنا. آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. دنیا آخرت کے مقابلے میں آپ نے فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر انگلی کو نکالے کہ کتنا پانی انگلی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور کتنا پانی سمندر میں پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے سمندر میں ہے. تو جو اس قطرے کو پھیلے ہوئے سمندر سے نسبت ہے وہی نسبت دنیا کو آخرت سے. دنیا ایک قطرہ ہے، آخرت ایک سمندر ہے، فنا ہو جانے والی چیز ہے. تو آخرت کی فکر کرنا، صحابہ کرام آخرت کے پیچھے دوڑتے تھے، آخرت کے دیوانے بن کر زندگی گزارتے تھے. اور نتیجہ یہ تھا کہ اللہ نے قیس و کسریٰ کے خزانے ان کی قدموں میں ڈھیر کر دیے. انہوں نے آخرت کی دوڑ لگائی تو دنیا ان کے قدموں میں خود آ کر گری. دنیا نے اپنے ناک رگڑ کر دنیا ان کے قدموں میں آئی، جیسا کہ خود حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت نیتہ نیت الآخرہ. جو آدمی آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کہ میری آخرت بن جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری قبر اچھی ہو جائے اور آخرت کے امتحان میں میں ناکام نہ ہوں، کامیاب ہو جاؤں، اس پیپر کی تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چند انعامات عطا فرماتے ہیں. جعل اللہ شملہ، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور وجعل فی قلبہ الغنا، اور اللہ اس کے دل کو غنا عطا فرماتے ہیں. دل بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے، ہاتھ میں کچھ ہو نہ ہو مگر وہ بادشاہ ہے، پرسکون ہے. وہ تھوڑے پر ایسے مطمئن ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دولت مندوں کو اربوں روپے پر بھی وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے. وجعل غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں غنا پیدا فرماتے ہیں، اطمینان قلبی اس کو نصیب فرماتے ہیں. اور تیسرا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور ناک رگڑ کر دنیا اس کے قدموں میں آ کر گرتی ہے. تو صحابہ کرام نے آخرت کی دوڑ لگائی اور اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا کہ چند سالوں میں کسریٰ فتح ہو گیا، کسریٰ کے ٹکڑے ہو گئے اور شام فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا اور ان کے خزانے مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمائے. غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خود خندق کھودنے میں مصروف تھے. آپ نے مہاجرین اور انصار کی جماعتیں متعین فرمائی تھی اور فرمایا کہ یہ حصہ انصار کھودیں گے اور یہ مہاجرین کھودیں گے. تو اس جہاں انصار خندق کھود رہے تھے تو اچانک ایک چٹان آ گئی، اس کو توڑنے کی بڑی کوشش کی پر وہ ٹوٹی نہیں. تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا خط خود کھینچا تھا،
2 خط کھینچے تھے کہ اس کے اندر رہ کر خندق کھودنی ہے، اور اس بیچ والے حصے میں چٹان آ گئی، تو بعضوں نے کہا کہ اس کو ذرا آگے سے لے لیں، چٹان اندر آ جائے، ذرا تھوڑا سا گھوم لیں، تو تجویز پسند آئی۔ پھر خیال آیا نہیں، یہ خط تو حضور نے خود اپنے ہاتھ سے کھینچا اور آپ نے فرمایا اس کے اندر خندق کھودنی ہے۔ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرتے ہیں، آپ اگر فرمائیں گے تو گھما لیں گے، ورنہ جیسے آپ فرمائیں گے ویسے ہی کریں گے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس آئے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ خود خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ ومعصوب ببطنه بحجر، معصوب على بطنه بحجر، جب آپ خندق کھود رہے تھے تو پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا اور پورا جسم وجود مٹی میں پٹا ہوا، اور فرمایا وَلَبِثْنَا 3 أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ زَوَاقًا، 3 دن ہو گئے تھے کھانا کو دور چکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ملا، چکھنے کے لیے بھی۔ تو صحابہ نے ایسا کہ یا رسول اللہ چٹان آ گئی ہے اور ٹوٹ نہیں رہی، اس کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا انا نازل، میں خود آتا ہوں دیکھتا ہوں۔ آپ نے کدال لی، تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ آج کہ یہ چٹان ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کدال پر اس کے اوپر زور سے ایک وار کیا اور اس میں سے ایک روشنی نکلی، 1/3 چٹان وہ پہلی ضرب پر ٹوٹ گئی اور ایک زبردست روشنی نکلی، اور آپ نے زبان سے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لقد ابصرت علی مدائن کسرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک روایت میں آپ نے فرمایا واللہ انی لابصر من مکانی ھذا قصور الشام، اللہ کی قسم اسی جگہ سے اسی روشنی میں اللہ نے مجھے شام کے سرخ محلات دکھلائے ہیں، اور میری امتوں کو فتح کرے گی اور جلد پہنچے گی۔ پھر آپ نے دوسرا وار کیا خندق پر، اس چٹان پر دوسرا وار کیا اور وہ مزید 1/3 ٹوٹی اور ایک روشنی نکلی اور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہیں کھڑے ہوئے اللہ نے کسرا کے دارالخلافہ مدائن کا سفید پتھروں سے بنا ہوا محل اللہ نے مجھے دکھایا ہے، دارالخلافہ اس کا اللہ نے دکھایا ہے، اور میری امت اس کو جا کر فتح کرے گی اور کامیاب ہوگی۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی، تیسری ضرب پر پوری چٹان ریت کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی اور ایک روشنی نکلی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے اسی جگہ سے یمن کا شہر صنعاء اس کا گیٹ دکھایا ہے، پورا شہر صنعاء دکھایا ہے، اور میری امت فاتحانہ انداز میں اس میں داخل ہو گئی۔ تو یہ آپ نے پیشین گوئی فرمائی۔ کن حالات میں پیشین گوئی فرمائی؟ ان حالات میں جب خود محصور ہے، 3 اطراف میں پورے عرب کی متحدہ فوجیں، انہوں نے مدینہ طیبہ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، محاصرے میں لیا ہوا ہے، 24,000 سے 28,000 کی فوجیں ہیں، اور کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، 3 دن کے فاقے ہیں، چکھنے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، اور آپ فرما رہے ہیں اور خود جان خطرے میں ہے، اور ایسے سخت حالات پیدا ہو گئے کہ منافقین بھی کچھ تھے، وہ سمجھے تھے کہ جیسے بدر میں فتح ہوئی، احد میں بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور دوسرے غزوات میں مسلمانوں کو فتح ملی، بڑا مال غنیمت آیا، تو مال غنیمت کے لالچ میں وہ بھی آ گئے تھے منافقین۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا، اللہ کی طرف سے بڑی سخت آزمائش آ گئی، تو بعضوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ نے دھوکہ دیا، العیاذ باللہ، اللہ کے رسول نے دھوکہ دیا۔ اور کچھ منافقوں نے کہا وَلَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا،
یہاں رہو گے، مارے جاؤ گے، نکلو اگر جان بچانا چاہتے ہو۔ حضور موجود ہیں، خود بھاگے جا رہے ہیں۔ کچھ اور منافقین تھے، وہ آئے حضور کے پاس، کہنے لگے ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمیں اجازت دیں ہم اپنے گھروں کی جا کر حفاظت کریں۔ اور یہ وجہ کیا تھی کہ یہ ٹک کیوں نہیں سکے؟ 3 دن کے فاقے اور اوپر سے سخت سردی اور جان خطرے میں، چاروں طرف سے محاصرہ، باہر سے کفار کا محاصرہ، اندر سے بنو قریظہ وہ بھی عہد شکنی کر چکے ہیں، لڑائی پر وہ بھی آمادہ ہیں۔ تو ایسے سخت حالات میں منافقین اپنے نفاق کو برقرار نہ رکھ سکے۔ انہی حالات میں جو کھرے سچے مسلمان تھے، انہوں نے ان لشکروں کو، ان حالات کو دیکھ کر کہا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ان حالات کو دیکھ کر فقر میں ان کے ایمان میں اضافہ، دشمن کے لشکروں کو دیکھ کر، خود اپنے آپ کو محصور دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ، اطاعت میں اضافہ، فرما برداری میں اضافہ۔ کہنے لگے اللہ نے بھی ہم سے سچا وعدہ کیا، اللہ کے رسول نے بھی سچا وعدہ کیا۔ تو اللہ اطاعت اور فرما برداری پر ہمیں مشکلات سے نکالتے ہیں، پریشانیوں سے نکالتے ہیں، اور جو آخرت کا طالب بنتا ہے، آخرت کا شیدائی بنتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، اس کی آخرت بھی بناتے ہیں۔ صحابہ کرام کی مثال سامنے، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملا، پھر وہ دن دور نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے پردہ فرماتے ہی صحابہ کے لشکر عراق میں گئے، شام میں گئے، یمن حضور کے زمانے میں فتح ہوا، عراق فتح ہوا، آپ کے حضرت ابوبکر کے زمانے میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام فتح ہوا، اور دور دراز کے بے شمار علاقے فتح ہوئے۔ اللہ نے دنیا میں بنائی، اللہ نے آخرت بھی بنائی۔ کہ من احب الدنیا اضر بآخر من كانت نیته نیۃ الآخرہ، جو آخرت کا طالب بنتا ہے اللہ اس کی دنیا کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں، مقدر کی دنیا، قسمت کی دنیا وہ خود ناک رگڑ کر اپنے قدموں میں آ کر گرتی ہے۔ مسلمان ہو یا کافر ہو، مقدر سے زیادہ تو کوئی نہیں لے سکتا۔ فرما بردار ہے اس کو بھی اس کا مقدر ملے گا، نافرمان ہے اس کو بھی اس کا مقدر ملے گا، لیکن یہ فرق تو ہے کہ نافرمان دنیا کے پیچھے مارا پھرتا ہے، پریشان ہو کے پھرتا ہے، فرما بردار کے پاس اس کا مقدر خود چل کے آتا ہے۔ اور یہ جو وقت ہے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ اس دوران اپنی آخرت بناتا رہتا ہے، اور دنیا دار نافرمان دنیا کی پریشانیوں میں ایسا گھرا ہوا ہوتا ہے، نہ اس کو ذکر کی فکر ہوتی ہے، نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی ضائع ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی ضائع ہوتی ہے۔ تو آخرت کی فکر اس سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائیں گے اور اس سے اللہ آخرت بھی بنائیں گے۔ اور ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی زبردست ہیں، ایسی شاندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو وہ 2 نعمتیں ایک ساتھ بھی عطا فرماتے ہیں، مگر لوگوں کو ان کی قدر نہیں، اور وہ 2 نعمتیں حاصل کر کے انسان اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے، آخرت بھی بنا سکتا ہے، مگر لوگوں کو قدر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک ہے صحت اور ایک ہے فکر معاش سے آزادی، بے فکری، والفراغ، صحت۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت عطا فرما دے، صحت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ
ذرا ہسپتال کے چکر لگائیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک چکر لگا لیں اور جا کے گردے کی قیمت معلوم کریں، آنکھوں کی قیمت اندھوں سے معلوم کریں، نابینا حضرات سے معلوم کریں، کانوں کی قیمت بہروں سے معلوم کریں، ہاتھوں کی قیمت ان لوگوں سے معلوم کریں جو اپاہج ہیں، پاؤں کی قیمت ان سے معلوم کریں جو لنگڑے ہیں، چل نہیں سکتے، اور جگر اور گردہ اور دل اور اندر کا کیا کیا نظام ہے ذرا جا کر معلوم کریں ان لوگوں سے جن کی دولت یہ ہاتھ سے چھن چکی ہے۔ ہسپتالوں میں جائیں، کیسے کیسے ڈائلسس کے مریض ہیں، پڑے ہوئے ہیں اور ایک لاکھ روپے ماہانہ کے اخراجات ادا کر کے وہ اپنے اس پروسیس سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی دولت ہے، صحت، کیا نہ چلنے میں محتاج نہ پھرنے میں محتاج، جب جی چاہے ادھر نکل جاؤ، صحت ہے، صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے اور آپ نے غسل فرمایا ہوا تھا، بال مبارک آپ کے تر تھے، موتیوں کی طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور چہرہ مبارک آپ کا کھلا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نراک طیب النفس، اللہ کے رسول آج آپ خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں خوش و خرم اللہ کا شکر ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کچھ دنیا کا تذکرہ کیا، کچھ نے دنیا کے فوائد بیان کیے، اس کے ذریعے سے آدمی کسی کی مدد کر سکتا ہے، خیر خواہی کر سکتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے۔ کچھ نے اس کے نقصانات کو بیان کیا، اس کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، کبھی یہ مال دولت آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ اس پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ، اگر آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو اور گناہوں سے بھی بچنے والا ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ سے ڈرتا رہے، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کے بھی حقوق ادا کرے، اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرے، فرائض واجبات ادا کرے، پھر اللہ اس کو جتنی بھی دولت عطا فرما دے کوئی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، چاہے لاکھ ہو چاہے کروڑوں ہو، جتنا بھی ہو نقصان دہ نہیں ہے۔ لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ، متقی آدمی کے پاس جتنی بھی دولت ہو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دین پر ثابت قدمی سے چل رہا ہو۔ پھر 2 لمحے سکوت کے بعد ارشاد فرمایا وَالصِّحَّةُ خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَىٰ، صحت کی دولت مال کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ صحت، ایک آدمی کے پاس صحت ہے، پیسہ نہیں ہے، دوسرے کے پاس پیسہ ہے، انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن صحت نہیں ہے، ان دونوں میں صحت والے کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، صحت دولت کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں بڑی زبردست ہیں مگر لوگ ان کے معاملے میں خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، قابل رشک 2 نعمتیں ہیں، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ایک صحت، دوسری فراغت۔ فراغت سے کیا مراد؟ فراغت سے مراد اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر روزی روٹی عطا فرما دے، ذرائع آمدنی اس کے اتنے ہوں کہ اس کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہا ہو، اتنا اس کو فکر معاش سے آزادی کسی کو مل جائے، یہ دوسری نعمت، صحت مل جائے یہ پہلی نعمت۔ اب یہ 2 چیزیں کم لوگوں کے پاس جمع ہوتی ہیں، کبھی صحت ہوتی ہے تو فکر معاش میں وہ گھرا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی فکر معاش سے آزاد ہوتا ہے تو صحت اس کے پاس نہیں ہوتی، صحت اس کے پاس، 2 نعمتیں ایک ساتھ کم جمع ہوتی ہیں، مگر جہاں جمع ہو جاتی ہیں ان لوگوں کو ان کی قیمت کا اندازہ نہیں، وہ اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھا نہیں سکتے۔ آج صحت ہے، ہم گھر سے چل کر پاؤں سے پیدل چل کر نماز کے لیے آ سکتے ہیں، نہیں آتے،
کل آنا چاہیں گے نہیں آ سکیں گے، ترستے رہیں گے کوئی ہماری ویل چیئر اٹھائے۔ اب کئی دن ہو گئے مسجد کو نہیں دیکھا، آج جی چاہتا ہے جمعہ پڑھ کے آئے پر کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہوگا۔ ان دنوں کا ذرا تصور کریں، آج اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے اور فکر معاش سے آزادی عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی فکر ایسی طاری نہیں ہوئی، ایسا فقر نہیں پڑا کہ ہم مسجد سے بھی غافل ہو جائیں، دین سے بھی غافل ہو جائیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کا گزر اچھے انداز میں کروا ہے، وصیت بھی عطا فرما ہے۔ تو ان دو نعمتوں کی قدر کریں، اور قدر یہ ہے کہ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں۔ آخرت کی تیاری سے صرف آخرت نہیں بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا وکرامۃ الآخرہ، اے ابو سفیان میں ایسا دین تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنائیں گے، تمہاری آخرت بھی بنائیں گے، دنیا کی عزت بھی ملے گی، آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے، سلح و روی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com